وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا. قضا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہو، فیصلہ جب اللہ کا ہو تو وہ قطعی فیصلہ ہوتا ہے، وہ بدلا نہیں جاتا. گویا اللہ تعالیٰ نے قطعی حکم دے دیا، فیصلہ کر دیا، کس بات کا؟ کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی. ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اس کے بندے بن کر رہیں، صرف اسی سے مانگیں، اس سے انتہا درجے کی محبت کریں، اسی سے ڈریں اور صرف اسی کے لیے عاجزی اختیار کریں. ہماری قربانی، ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا رکوع، ہمارا سجدہ، ہمارا قیام، ہمارا قول، ہمارا فعل اسی کی خاطر ہو. ہم جو کچھ کریں اسی کی رضا کے لیے کریں. توحید کے بعد پہلا سبق پھر ہمیں والدین کے ساتھ احسان کا ملتا ہے. ایک ہی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہم سب پر لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اور بہت تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم ہمیں دیا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے اقوال کے ساتھ، اپنے زبان کے ساتھ اور اپنے عمل کے ساتھ، اپنے رویے کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. یعنی ہر وہ بات، ہر وہ کام جس سے والدین کو کوئی فائدہ حاصل ہو یا والدین کو اس سے کوئی خوشی حاصل ہو تو یہی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور اس میں ان کے ساتھ ان کی نافرمانی نہیں کرنا. یعنی کوئی بھی چیز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس کا منفی پہلو اس سے دور نہیں کر دیا جاتا. یعنی ایک پہلو تو یہ کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور دوسرا ساتھ یہ بھی کہ ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنا. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اس طرح ہوگا کہ جس چیز کا وہ حکم دیں اس میں ان کی اطاعت کی جائے گی جب تک کہ وہ کام حرام یا ممنوع نہ ہو. ان کے حکم کو نفلی اعمال پر مقدم کیا جائے گا. یعنی آپ اپنے نفل چھوڑ سکتے ہیں ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. والدین جس کام سے روک دیں اس سے رکا جائے، ان پر خرچ کیا جائے. یعنی اپنا ذاتی کمایا ہوا مال ان پہ لگایا جائے، ان کی خواہشات کو پورا کیا جائے، ان کی خدمت میں انتہائی زور لگا دیا جائے. یعنی اپنی جی جان سے ان کی خدمت کی جائے، اپنے ہاتھ پاؤں سے بھی. ان کے لیے ادب اختیار کیا جائے، مینر فل ہوں، ان کی ہیبت اپنے دل میں رکھی جائے. لہذا اولاد ان کے سامنے اپنی آواز اونچی نہ کرے اور ان کو پوری آنکھیں کھول کے نہ دیکھے. یعنی جس کو کہتے ہیں نا آنکھیں دکھانا، ان کو اپنی آنکھیں نہ دکھائے. ان کو ان کے نام کے ساتھ نہ پکارے، ان کے پیچھے چلے، اور ان سے جو بھی کوئی ایسا کام سرزد ہو جو اولاد کو ناپسند ہو، جو غیر معقول ہو، تو اس پر اولاد صبر کرے، لیکن ان کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی کا برتاؤ نہ کرے. پھر فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، اگر ان میں سے تمہارے پاس کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے. یعنی پہلے تم والدین کے پاس تھے، تم ان کے محتاج تھے، اب بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے وہ تمہارے پاس آ گئے اور وہ تمہارے محتاج ہو گئے، تمہارے ضرورت مند ہو گئے. تو ایسی صورت میں جب وہ تمہارے پاس رہتے ہیں تو پھر کیا نہ کرو، فلا تقل لہما اف، ان سے اف تک مت کہو. اف سے مراد ہر وہ کلام ہے جو سخت ہو، سختی سے بات کرنا، یا قبیح ہو، ناپسندیدہ ہو، برا ہو. اصل میں اف ہر گندی اور قابل نفرت چیز کو کہتے ہیں. گندی اور قابل نفرت چیز اف. عربوں میں اف اور تف، اف ناخنوں کی میل کو کہتے ہیں، اور تف وہ حقیر چیز جو زمین سے آپ اٹھاتے ہیں، یعنی بالکل بیکار سی. تو والدین کے لیے اف اور تف کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. تو محاورے میں
کسی بری چیز سے اظہار نفرت کے لیے اف کا لفظ بولا جاتا ہے. یہ ایسا کلمہ ہے جس میں بیزاری اور اکتاہٹ پائی جاتی. اف یعنی انسان اپنی بیزاری دکھاتا ہے اور اکتاہٹ دکھاتا ہے، تو ایسا کرنا منع ہے. یعنی اکتاہٹ کا ہلکا سا کلمہ جس میں 2 حرف ہیں، اف، وہ بھی نہ کہو. کہاں یہ کہ بڑے بڑے سینٹینسز اور بڑی بڑی سپیچز ان کے سامنے کر ڈالو کہ جس میں سخت الفاظ سے ان کے ساتھ تم بات کر رہے ہو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکو بھی نہیں. نہر کہتے ہیں سختی سے جھڑکنے کو، یعنی ان کو ڈانٹ نہیں سکتے. یعنی کسی ایسے کام میں ان کے ساتھ ڈانٹ کے بات مت کرو جو تمہیں پسند نہیں. نہ دل میں بیزاری آئے، نہ زبان سے بیزاری کا اظہار ہو، اور نہ ہی رویے میں بیزاری ہو. اف دل کی بیزاری کا زبان سے کلمہ ادا کرنا ہے، اور تنہر کا مطلب یہ ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا. تو ایک طرف حکم کیا دیا گیا کہ احسان کرو، اور دوسری طرف یہ کہ احسان کرتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے جب تھک جاؤ یا کوئی ایسی بات والدین کی طرف سے تمہارے سامنے آ رہی ہے جس سے تم بیزار ہوتے ہو، تو اس بیزاری کا اظہار بھی نہ کرو، نہ زبان سے اور نہ رویے سے، بلکہ ہمیشہ سعادت مند اولاد کی طرح ان سے معاملہ کرو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ بہت اچھی بات کرو، سب سے زیادہ نرم، دھیمی، جس میں ادب ہو، حیا ہو، وقار ہو. یعنی ریسپیکٹ فل مینر میں ان کے ساتھ بات کرو، عزت کے ساتھ بات کرو. مجاہد کہتے ہیں کہ تم ان کا نام نہ پکارو، یعنی ان کا نام نہ لو، بلکہ اگر کبھی ذکر کرنا ہو تو ان کی کنیت سے، یا اگر سامنے بلا رہے ہیں تو اے ابا جان یا اے امی جان، یا جو بھی کسی معاشرے یا کلچر میں رائج ہے وہ لفظ جس میں ادب اور احترام موجود ہو. اسی طرح ایک قول یہ ہے قولاً کریمہ سے کہ جس طرح بچپن میں وہ تمہارے پیشاب پخانہ کو صاف کرتے وقت کوئی کراہت محسوس نہیں کرتے تھے، تمہارے پیمپر چینج کرتے، اور ایک وقت تھا جب پیمپرز بھی نہیں ہوتے تھے، بچے کپڑے بھی خراب کر دیتے تھے اور بھی طرح طرح سے اپنی غلاظت پھیلا دیتے تھے، تو والدین بغیر کسی نفرت کے اور بغیر منہ بنائے اور بغیر کسی بیزاری کا اظہار کیے تمہاری ساری نجاست دھوتے رہے، صاف ستھرا کرتے رہے تمہیں، بلکہ محبت سے پیش آتے رہے. اب تم بھی ان سے وہی سلوک کرو کہ اگر تمہیں اب ان کی کوئی نجاست صاف کرنی پڑے، انہیں نہلانا پڑے، یا ان کے رال صاف کرنے پڑے، یا ان کے جسم سے نکلنے والی کسی اور گندگی کو صاف کرنا پڑے، تو اس میں بیزاری کا اظہار نہ کرو، بلکہ ان کا جو کام بھی کرو محبت کے ساتھ کرو. پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے لیے رحمت کے ساتھ عاجزی کے پر جھکا لو. ایک مطلب یہ ہے کہ جس طرح جناح کہتے ہیں پرندے کے پر کو، یا اس کا جو بازو ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغی جب کوئی خطرہ محسوس کرتی ہے تو وہ اپنے پروں کو کیا کرتی ہے، پھیلا دیتی ہے، اور اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے کر کے چھپا لیتی ہے. یہ ہے جناح الذل، یعنی اس میں کیا کرتی ہے، پر تو ویسے اوپر ہوتا ہے نا، تو پھر جو پھیلا کے تو اس کو نیچے لے جاتی ہے، جھکا دیتی ہے اپنے پر. تو تم بھی اسی طرح ان کو پروٹیکٹ کرو. یعنی جب پرندہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے پروں کو سمیٹتا ہے اور نیچے کرتا ہے، جھکاتا ہے، تو تم بھی اسی طرح ان کے آگے جھکو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، شفقت کا معاملہ، اور ان کی اسی طرح کفالت کرو جیسے انہوں نے تمہاری کفالت کی جب تم چھوٹے تھے. اور دوسرا عمومی معنی یہی ہے کہ جب بھی ان سے بات کرو، معاملہ کرو، تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ کرو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندہ جب اڑنا چاہتا ہے، بلند ہونا چاہتا ہے، تو پھر بھی وہ اپنے پر پھیلاتا ہے، اور جب نیچے اترتا ہے تو پروں کو نیچے کر لیتا ہے. تو یعنی ماں باپ کے سامنے اونچے نہ ہو بلکہ نیچے رہو، یعنی بازو پست رکھو، تواضع اور عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھو، بات کرو. اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے
کہ جس قدر کوئی اپنے والدین کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی بلندی عطا کرے گا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور آپ کہیے کہ اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما۔ رحمت کے لفظ میں دین اور دنیا کی تمام برکات شامل ہیں، دین اور دنیا کی ساری برکتیں شامل ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، یعنی اے اللہ ان پر ایسی رحمت کر جیسے انہوں نے مجھ پر رحمت کی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ ان پہ رحم فرما کیونکہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی تھی، مجھے پالا تھا۔ یہاں انسان کو اس کی بچپن کی حالت یاد کرائی گئی ہے، کیونکہ انسان جب بچہ ہوتا ہے تو انتہائی ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، اپنا کوئی کام خود نہیں کر سکتا، اپنے جذبات کا اظہار بھی زبان سے نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح انسان کو اس کی کمزوری اور اس کے بچپن کی حالت یاد دلا کر اس کے دل میں شفقت پیدا کی جا رہی کہ تم بھی اپنے والدین کے لیے ایسی شفقت کا اظہار کرو۔ اور آپ دیکھیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اور انسان پھر بھی وہ حق ادا نہ کر سکا تو اس کو دعا سکھا دی کہ یا رب میں تو اس قابل نہیں اور میں تو ان کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا، لہٰذا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو ان پہ رحم فرما، تو ان کی ساری ضروریات پوری فرما۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم خود کچھ بھی کر لیں، ہم تو ماں کے پیٹ کے اندر جو ماں نے تکلیفیں اٹھائیں ہماری پیدائش کے وقت ہماری دنیا میں وجود میں لانے کے لیے، ان کا ایک حصہ بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ پھر جب ولادت کے دوران ایک ایک کانٹریکشن ماں نے لی، ایک ایک پین جو برداشت کی، وہ ہم ساری زندگی بھی خدمت کریں تو اس درد کو ہم محسوس نہیں کر سکتے اور اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ پھر اس کے بعد جو دودھ پلایا اور جو ہماری نجاست صاف کی اور راتوں کو ہمارے لیے جاگ جاگ کر ہماری خدمت کی اور ہمارے لیے دعائیں کی، ہماری خود بھوکے رہ کے ہمیں کھلایا، ساری ضروریات ہماری پوری کی، تو یہ سب کچھ کس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم خود یا رب حق ادا نہیں کر سکتے، تو ہی ان پر رحم فرما اور تو ہی ان کی تمام ضروریات پوری فرما۔ صحابہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں